تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ میں آج ہم انشاءاللہ سورہ نحل کا آخری رکوع جو رکوع نمبر 16 ہے وہ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اپنی پرانی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے 16ویں رکوع کا ترجمہ ہوگا لفظی، اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر اور تشریح ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، کان امتاً، وہ تھا ایک امت، قانتاً للہ، اطاعت کرنے والا اللہ کا، حنیفاً، یکسو ہو کر، ولم یک من المشرکین، اور وہ نہ تھا مشرکوں میں سے، شاکرا لانعمہ، شکر کرنے والا تھا اللہ کی نعمتوں کا، اجتباہ، اللہ نے اس کو چنا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اس کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے دیا اس کو دنیا کے اندر بھلائی، وانہ فی الآخرۃ، اور بے شک وہ آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی بھیجی تیری طرف، ان اتبع، کہ پیروی کر، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت کی، حنیفاً، یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ انما جعل السبت، بے شک ہفتے کا دن، علی الذین، مقرر کیا گیا تھا ان لوگوں پر، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، وہ البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک، دعوت دے اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور ان کے ساتھ الزام کریں، جدال کریں، جھگڑا کریں، باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جو اچھا ہے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، هو اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بمن، ان کو، ضل عن سبیلہ، جو بھٹک گئے اس کے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت یافتہوں کو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، سو بدلہ لو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، مثل اس کے جو تم کو تکلیف پہنچائی گئی۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو البتہ وہ صبر بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کر، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہیں ہے تیرا صبر کرنا مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور تو غمزدہ مت ہو ان پر۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ، اور نہ تو تنگ دل ہو، مما، اس سے، یمکرون، جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں، جو ڈرے، والذین هم محسنون، اور ان کے ساتھ جو نیکی کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ نحل جو ہے وہ تام ہو گئی، اور اس کے 16 رکوع پورے ہو گئے، اور اس کی 120 آیتیں، یہ جو ہے یہاں پر 130 آیتیں یہاں پر جو ہے، یا 128 آیتیں اس کی تام ہو گئی۔ لائٹ کم ہے اس لیے جو ہے صحیح نظر نہیں آ رہا ہے، چھوٹا لکھا گیا ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، یہ پوری کی پوری صورت، جیسے میں شروع سے عرض کرتا آ رہا ہوں، اس کا بنیادی مضمون توحید ہے، اور توحید کی جتنی بھی ابحاث ہیں، خواہ وہ توحید فی الذات کی ہو، توحید فی الصفات کی ہو، توحید کی بحث توحید فی العبادت کی ہو، توحید فی الحکم کی ہو، یا توحید اس میں کہ اللہ ایک ہے، توحید اس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ثانی اور نظیر نہیں ہے،
توحید اس میں کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، توحید اس میں کہ وہ مخلوق کی مشابہتوں سے پاک ہے، توحید اس میں کہ اس کے ماننے والے کامیاب اور اس کے نہ ماننے والے جو ہے ناکام۔ اس ساری قسم کی توحیدات مختلف پیراہن میں مختلف انداز سے ماقبل کے رکوع کے اندر ذکر کی گئی، اور اس کے ماننے والے نہ ماننے والوں کی کامیابی ناکامی کا بھی ذکر کیا گیا، اور کامیابی ناکامی کا بیان جو ہے اور اس کا انجام وہ آخرت کے دن ظاہر ہوگا، اس لیے ساتھ ساتھ آخرت کا ذکر بھی جا بجا آیا ہے۔ اب آخر میں امام الموحدین خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ شخصیت ہے، وہ عظیم شخصیت ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کا ڈنکا چاردانگ عالم کے اندر بجایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ عزت اور وہ مقام دی کہ بڑی بڑی جو ملتیں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملت، اور جناب سرور کونین آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت مسلمہ، یہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ساری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو کہ امام الموحدین ہیں، تو اسی مناسبت سے سب سے آخر میں اس عقلی دلائل کے ساتھ توحید کو ثابت کرنے کے بعد اب امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور ان کے عمل اور ان کے طریقہ کار کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو سب مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، مسلمان تو مانتے ہی مانتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین جو بتوں کے پجاری تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدیٰ کہتے تھے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا آخر میں توحید کے ابحاث کے آخر میں ذکر بڑا مناسب ہے۔ فرمایا ابراہیم کان امتن، وہ ایک امت تھا۔ امت کے کئی معنی آتے ہیں۔ امت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ مختلف نظریات کے لوگ جب اکٹھے جمع ہو جائیں تو وہ ایک امت بن جاتی ہے، جیسے امت مسلمہ ہے، مخصوص عقائد اور نظریات کے حامل لوگ ہیں تو یہ امت مسلمہ ہے۔ اسی طرح امت جو ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو خیر سکھانے والا، معلم الخیر، اس کو بھی امت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امت مقتدیٰ اور پیشوا کو بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ امت کا کوئی بھی معنی لیں تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ سارے کے سارے معنی جمع تھے۔ امت کا ایک معنی کہ جامع و خصال الخیر، کہ جس میں خیر کی تمام خصلتیں، اچھائیاں، ہر قسم کی اچھائیاں، جس میں جتنی انسانی اچھائیاں ہیں، جتنی بشری اچھائیاں ہیں، تمام خیر کے اچھائیاں وہ جس شخص میں جمع ہو وہ امت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر ساری کے سارے خیر اور تمام کے تمام انسانی کمالات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جمع تھے۔ امت کے یہ معنی ابراہیم علیہ السلام میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو خیر سکھانے والے تھے، یہ معنی بھی ابراہیم علیہ السلام پایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مقتدیٰ تھے، پیشوا تھے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام میں پایا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام امام تھے، انی جاعلک للناس اماما، یہ بات بھی ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام امت تھے، اور امت کے جتنے معنی بنتے ہیں وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے اندر پائے جاتے ہیں کہ ابراہیم مقتدیٰ تھے، تمام خیر کی خصلتوں اور صفات کو جامع تھے، اور مقتدیٰ تھے، امام تھے۔ قانتاً للہ، قنوت کہتے ہیں عاجزی کرنے والا اور فرما برداری کرنے والا، تو وہ تابعدار تھے، فرما بردار تھے اللہ کے لیے۔ حنیفاً، یکسو تھے، دیگر تمام مذاہب کو انہوں نے چھوڑ دیا، تمام مذاہب سے بیزار تھے، اور صرف جو ہے توحید اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین، اللہ کے بھیجے ہوئے مذہب کے ساتھ جو ہے لگے ہوئے تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 صفتیں یہاں پر ذکر کی کہ امت تھے ابراہیم، اور فرما بردار تھے، اور حنیف یعنی تمام دیگر ادیان اور مذاہب سے یکسو تھے، خالص جو ہے اسلام اور مذہب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین اس کے تابعدار تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔
وہ ایجابی 3 صفات ذکر کی، ایک سلبی صفت ذکر کی کہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تو یہ اس کو مستلزم ہے، جو آدمی امت ہوگا، خصال خیر جس میں جمع ہوگی، لازماً وہ مشرک نہیں ہوگا۔ جو آدمی اللہ کا تابعدار ہوگا وہ مشرک نہیں ہوگا، جو آدمی حنیف ہوگا وہ مشرک نہ ہوگا۔ تو یہ صفت جو سلبی ہے یہ پہلے 3 ایجابی صفات کو مستلزم تھی، لیکن یہاں پر اس کو مزید اس کی اہمیت کی وجہ سے، چونکہ مخاطب جو ہے اس وقت مشرکین مکہ کے ساتھ بحث مباحثہ چلتا تھا، تو اس لیے اس کی تصریح فرما دی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مشرکین میں سے نہ تھے، تم اس کو اپنا مقتدا کہتے ہو، حالانکہ ان کے جو عقائد اور نظریات تھے وہ عقائد اور نظریات تمہارے عقائد اور نظریات کی بالکل برعکس تھے۔ وہ تو توحید کے امام تھے اور تم لوگ شرک کے امام بنے ہو، وہ اللہ کی تابعداری کے امام تھے اور تم اللہ کی نافرمانی کے امام بنے ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کے ساتھ لگے اور چمٹے ہوئے شخص تھے اور تم اللہ کے دین کے مخالف ہو۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ اس کا تمہاری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی ہو گیا جیسے بہت سارے گمراہ لوگ ہوتے ہیں اور وہ نیک لوگوں کی طرف ان پہ آپ کو منسوب کرتے ہیں، اولیاء کرام کی طرف، مشائخ عظام کی طرف اور محدثین اور مفسرین کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، لیکن اگر ان محدثین، ان مفسرین اور ان اولیاء کرام کے حالات اور عقائد کا آپ مطالعہ کریں گے تو وہ ان لوگوں کے عقائد اور اعمال کی بالکل آپ پر عکس پاؤ گے۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو جو لوگ شرکیات میں اور بدعات اور خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ شیخ صاحب کی تالیفات اور شیخ صاحب کی تصنیفات اور شیخ صاحب کا جو عمل تھا اور شیخ صاحب کا جو نظریہ تھا وہ کیسے ان کے جو ہے بالکل مخالف جا رہے ہیں۔ تو یہی مشرکین کا طریقہ کار تھا کہ مشرکین بالکل ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مخالف تھے اور وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ابراہیم کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ شاکر لانعمہ، ابراہیم کی چوتھی ایجابی صفت، وہ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ شکریہ جیسے میں پہلے بتا چکا کہ اللہ کی نعمتوں سے حاصل شدہ توانائی کو اللہ کے تقرب کے اندر خرچ کرنا، یہ ہے اللہ کا شکریہ۔ اور اللہ کی نافرمانی کیا کہ اللہ کی نعمتوں سے حاصل شدہ توانائی اور سہولتوں اور فائدوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے حاصل شدہ توانائی کو اور سہولتوں کو اور فائدوں کو اللہ کے تقرب میں خرچ کرنے والے تھے، جبکہ اے مشرکین مکہ، تم لوگ ان توانائیات کو اور ان فائدوں کو اور ان سہولیات کو اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرنے والے ہو، تو ابراہیم کے ساتھ تمہارا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اجتباہ، ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں صفت کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو تو چن لیا تھا، وہ نبی تھے اور تم نبوت کے منکر ہو۔ تمہارا تو اعتقاد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو رسول بناتا تو کسی نور کو اور کسی فرشتے کو رسول بناتا، کسی بشر اور انسان کا رسول اور نبی ہونا وہ تو ممکن نہیں ہے، درست نہیں ہے، یہ اللہ کے شایع نشان نہیں ہے، تو تمہارا یہ عقیدہ ہے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام بشر ہیں، انسان ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نبوت کے لیے چنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو نبی تھے اور انسان تھے اور اللہ نے اس کو نبوت کے لیے چنا ہوا تھا، اور تم جو ہے اس عقیدے کے خلاف ہو، تو تمہارا ابراہیم کے ساتھ کیسے تعلق قائم ہو سکتا ہے؟ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ابراہیم علیہ السلام کی 6ٹھی صفت کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی طرف، وہ راستہ جو سیدھا اللہ تک پہنچانے والا ہے، اس سیدھے راستے کی طرف اللہ نے اس کی رہنمائی کی تھی، اور اسی سیدھے راستے پر جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو سیدھے راستے کی طرف، اور آپ جو ہے خود بھی سیدھے راستے پر ہو اور لوگوں کی رہنمائی بھی سیدھے راستے کی طرف کرتے ہو۔ تو جو سیدھا راستہ ابراہیم جس کو سیدھے راستے
کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی جس سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی تھی، اسی سیدھے راستے کی طرف اللہ نے محمد الرسول اللہ کی رہنمائی کی ہے، لیکن تم تو اس سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کو قبول نہیں کرتے ہو، تو تم کیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہو اور کیسے اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو؟ تو یہ 6 صفتیں ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام امت مقتدا تھے، امام پیشوا تھے، ابراہیم علیہ السلام تابعدار فرما بردار تھے، ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، ابراہیم علیہ السلام شکر گزار تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت اور رہنمائی دی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا کے اندر بھلائی دی۔ دنیا کے اندر بھلائی کیا دی؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر ایک زبان پر ابراہیم کی تعریف کو جاری کر دی۔ یہودی، عیسائی، مسلمان، مشرکین، حتیٰ کہ ہنود تک وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعریفات کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں اچھائی دی، اولاد دی، نیک اولاد دی، نبی دیے، دونوں نبی بن گئے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، وہ دونوں نبی بنے، اور پھر ان کی اولاد کے اندر ہم نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا، اور پھر نبوت کا سلسلہ اسی کے اندر چلتا رہا، کسی اور میں نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں اچھائی دی، جتنی امتیں ہیں وہ ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کرتی ہیں۔ مسلمانوں کی نماز کا حصہ ہے، کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر جیسے رحمتیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمتیں نازل فرما، مسلمانوں کی نماز کا حصہ بنا دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا ہر قسم کا خیر، جو واقعی خیر ہوتا ہے، جو دنیا داروں کے معیار کے مطابق نہیں، اللہ کے معیار کے مطابق جو خیر ہے، وہ اللہ تعالی نے دنیا کے اندر جو اچھائی تھی، دنیا کے اندر جو بھی جس بھی قسم کی اچھائی، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام لَمِنَ الصالحین، صالحین میں سے ہوگی۔ صالحین میں سے ہونا یہ وہ دعا ہے، وہ نعمت ہے کہ جو انبیاء کرام اپنی دعاؤں میں مانگتے تھے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ مجھے بھی نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ اور اسی طریقے سے سورہ انبیاء کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور وہاں پہ ذکر کرنے کے بعد لوط علیہ انہم من الصالحین، انہم من الصالحین، اور انہم من الصالحین ان کا ذکر ہے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ صالحین کی جماعت ہے، یہ صالحین کی، یہ ہے صالحین کی جماعت۔ اور یہ نبی انبیاء جو ہے یہ دعا کرتے تھے کہ ہمیں صالحین میں شمار کرا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں ان کو خیر عطا فرمائی، اور آخرت میں ان کو صالحین یعنی انبیاء کرام کے جو بلند درجات تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ بلند درجات ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ثم اوحینا، علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور صفت اور ایک اور فضیلت، کہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت اور ایسی فضیلت جس کو ایک الگ طور پر ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ فخر موجودات، امام الانبیاء، امام المرسلین، وہ ذات کے جو ابراہیم علیہ السلام سے افضل، وہ ذات جو تمام انبیاء سے افضل، اس ذات کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا شرف ہے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے شرف اور فضیلت آپ علیہ السلام کی وجہ سے آئی ہے، تو آپ علیہ السلام کی فضیلت بھی یہاں پر ثابت ہوئی کہ آپ علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی فضیلت ہے اور ایک ایسی عظیم الشان فضیلت ہے جس کو مستقل الگ طور پر جو ہے ذکر کیا گیا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف کہ آپ بھی ابراہیم کی ملت کی اتباع اور پیروی کریں، یعنی اس لیے کہ عقائد اور نظریات تو وہی ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے توحید کے متعلق، اور انہی عقائد اور نظریات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچیز کیا، اور انہی عقائد اور نظریات کو آپ علیہ السلام نے پیش کیا۔
کوئی نئے عقائد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں ایجاد کیے تھے۔ عقائد تو وہی ہوتے ہیں جو پرانے ہوتے ہیں، عقائد کے اندر کوئی جدت اور کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو عقائد لے کر آئے ہیں، ہم نے آپ کی طرف حکم بھیجا کہ آپ بھی انہی عقائد کی پیروی کریں۔ باقی فروعیات تو اس میں اپنے دور اور حالات کے اعتبار سے ہر نبی کی الگ الگ فروع اور الگ الگ احکامات دیے گئے تھے۔ حنیفاً یکسو ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح تمام ادیان سے اور تمام باطل عقیدوں سے کٹ کر خالص توحید کے مسئلے میں ابراہیم علیہ السلام کی توحید خالص کی طرح ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی کہ وہ مشرکین میں سے نہ تھے، وہ یہود اور نصارہ میں سے نہ تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانی، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی تھے اور نہ جو ہے وہ مشرکین میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی عقائد اور توحید کے اندر پیروی ہو کہ بالکل اس میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہ ہو، خواہ وہ شرک کبیر ہو، شرک بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو، کسی بھی قسم کی شرک کی آمیزش اس کے اندر نہ ہو، ایسی خالص توحید ہو۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین کا یہاں تک ذکر، اور آپ علیہ السلام کو عقائد کے اندر ان کی پیروی کا حکم دے دیا گیا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یہ ایک دفعہ اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے اور ان کی ملت کی طرف اپنے آپ کا اپنا انتساب فرماتے تھے، اور فرماتے تھے میں وہی ملت لے کر آیا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اور اسی کے اصول اور مبادی میں لے کر آئے ہوں۔ تو مشرکین کی طرف سے یہ سوال اٹھا کہ اچھا تو یہ یہود اور یہ عیسائی یہ تو جو ہے ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ یہودی تو اسی دن پر ہیں جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے، جبکہ آپ ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کرتے ہو، آپ تو جمعے کے دن کو جو ہے احترام والا دن سمجھتے ہو، عظمت والا دن سمجھتے ہو، تو آپ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اور اس کے طریقہ کار پر نہیں ہو۔ تو اس قسم کی ایک وسوسے جو ہے مشرکین ڈالتے تھے، کہیں ڈھونڈ ڈھان کے جو ہے انہوں نے ایک یہ بات نکالی، یہ شوشہ نکالا کہ باطل کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اہل حق کے جو ہے جو بڑے بڑے اور اہم باتیں ہوتی ہیں، اصل تو پیروی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے یعنی عقائد کے اندر تھی، ان کو جب عقائد میں کوئی مخالفت نظر نہ آئی تو انہوں نے ایک فروعی چیز کو لے لیا اور اس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پیش کیے کہ اس فروع سے پتہ لگتا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر نہیں ہوں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ میں فروعیات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہوں، فروعیات میں تو آپ علیہ السلام کو خاص الگ احکامات دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی مشرکین نے جو یہ سوال اٹھایا اور یہ بودا اور کمزور جیسا ایک سوال اٹھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے طور طریقے ہفتے کی تعظیم سے پتہ لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی ہفتے کی تعظیم تھی، لیکن آپ تو ہفتے کو محترم دن نہیں سمجھتے ہو، آپ تو جو ہے جمعے کے دن کو محترم سمجھتے ہو، تو آپ تو ابراہیم کی ملت کے خلاف ہوئے۔ تو ان کے ایسا بوسیدہ جو ہے اعتراض کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر رد کیا، کہا یہ اعتراض تمہاری جہالت کا شاخسانہ ہے، یہ تمہاری جہالت کی پیداوار ہے، اگر تمہیں علم ہوتا تو کبھی بھی یہ سوال نہ اٹھاتے، یہ سوال نے تمہاری جہالت کو عیاں کر دیا۔ وہ ایسے کہ جمعہ جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھا، وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں معظم اور محترم تھا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی جمعے کا دن تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت اور قوم سے یہ کہا کہ ایک دن اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ آپ عبادت کا مقرر کر دیجئے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم جمعے کا دن جو ہے عبادت کے لیے مقرر کر دیں تو بہتر رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ رائے ہوئی، لیکن قوم نے کہا کہ نہیں، ہمیں ہفتے کا دن جو ہے عبادت کے لیے مقرر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات کی تخلیق اتوار سے شروع کی اور جمعے کے دن ختم کی، اور ہفتے کے دن اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی کام نہ کیا، ہفتے کے دن اللہ کی چھٹی ہوئی، تو لہذا ہم بھی ہفتے کے دن چھٹی کریں گے اور ہفتے کے دن جو ہے ہم اللہ کی عبادت کریں گے،
اور کسی قسم کا کام کاج نہیں کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی حجت بازی دیکھی اور انہیں دیکھا کہ ہے یہ میری بات نہیں مان رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کو ہفتے کے دن جو ہے ان کے اوپر لاگو کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن چنا ہے تو اب یہ ہفتے کے دن کا آپ احترام کرو، لیکن اس کے اندر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کاروبار حرام کر دیا، کام کاج حرام کر دیا اور اس کو عبادت کے لیے مختص کر دیا۔ پھر وہ بھی انہوں نے اس دن کا بھی احترام نہ کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، جیسے اور صورتوں میں اس کا ذکر آ چکا۔ تو یہ جو ہفتے کے دن کا احترام آیا ہے اور ہفتے کا دن جو محترم بنا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں نہیں تھا، یہ تو خود یہودیوں نے اپنی طرف سے اور اپنی رائے سے جو ہے اس کو منتخب کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کر کے منتخب کیا، اور اس اختلاف کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دن پھر ان کے لیے مقرر کر دیا تھا، ورنہ اصلاً جو دن تھا احترام والا اور عظمت والا وہ تو جمعے کا دن تھا۔ بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم امت مسلمہ کو جمعے کا دن دیا اور جمعے کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور یہ دن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ہٹا دیا، یعنی تکوینی طور پر کہ یہودی جو ہے اس دن سے محروم ہو گئے، عیسائی اس دن سے محروم ہو گئے، اور مسلمانوں نے اس اصل جو دن تھا اللہ کے نزدیک معظم اور محترم، اس دن کو جو ہے امت مسلمہ نے حاصل کیا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو بہرحال یہ ان کے اعتراض کا دفعہ ہوا کہ یہ بھی تمہاری جہالت ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہفتے کا دن ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں محترم ہے، نہیں، انما جعل السبت، سبت یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم علی الذین، ان لوگوں پر لازم کی گئی تھی، اختلفوا فیہ، جنہوں نے اس ہفتے کے دن میں اختلاف کیا، یعنی یہودیوں کے اوپر، اور اختلاف انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ ان کی رائے یہ تھی کہ جمعے کا دن ہو، لیکن انہوں نے جو اختلاف کیا اور ہفتے کے دن کو جو ہے مقرر کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے۔ تو یہاں پر آ کر توحید کی پوری ابحاث عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ تام اور مکمل ہوگی۔ اب آخر میں اس توحید کی طرف دعوت دینا ہے، توحید اعتقادی ہو یا توحید عملی ہو، توحید نظریاتی ہو یا توحید حالی ہو، توحید قولی ہو یا فعلی ہو، اس توحید کی تمام شاخوں کی طرف دعوت دینا ہے، اور دعوت جو ہے آپ نے کس انداز سے دینا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت دینے کا طریقہ کار بھی بتلایا ہے کہ آپ اس انداز سے جو ہے وہ انسانیت کو توحید اور اس کی تمام شاخوں کی طرف دعوت دیں، اور توحید اپنی تمام شاخوں کو جامع اور شامل ہے، وہ اس کو ایک لفظ جو ہے تمام توحید کی تمام شاخوں کو گھیر لیتا ہے، وہ ہے لفظ اسلام، اور اسلام کو کبھی جو ہے ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کبھی سبیل اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے قرآن مجید میں مختلف، تو اللہ کا راستہ یا اسلام یا ایمان، یہ توحید اور اس کی تمام شاخوں کو جامع ہے، تو یہ ایسے جامع الفاظ ہیں۔ تو فرمایا ادعو الی سبیل ربک، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیں، یعنی توحید کی طرف دعوت دیں، اسلام کی طرف دعوت دیں، ایمان کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو دعوت دیں آپ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، دعوت کا طریقہ کیا، حکمت کے ساتھ آپ دعوت دیں، حکمت یعنی قطعی دلیل کے ساتھ، مضبوط اور ٹھوس بات کریں، سنی سنائی اور ضمنی باتیں نہ کریں، اسلام کے متعلق جو بھی آپ نے بات کرنی ہے اس بات کی بنیاد جو ہے ٹھوس بنیادوں کے اوپر ہونی چاہیے، اور اسلام کے تمام جتنے عقائد ہیں ان تمام عقائد قطعیہ کو آپ ٹھوس بنیادوں پر ثابت کریں، اور ٹھوس بنیادوں کے اوپر ان عقائد کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو یہ تو توحید اور عقائد قطعیہ جو ہے ان کو قطعی دلائل کے ساتھ ثابت آپ نے کرنا ہے، حکمت سے مراد قطعی دلیل ہیں۔ پھر والموعظۃ الحسنہ، پھر ان عقائد قطعیہ کی طرف جو آپ نے دعوت دینی ہے تو یہ آپ نے اچھے واعظ کے ساتھ، دل سوز واعظ کے ساتھ، خوبصورت نصیحتوں کے ساتھ جو ہے آپ نے لوگوں کو اس توحید کی طرف دعوت دینی ہے، توحید عقیدے کی توحید ہو یا عمل کی توحید ہو، عمل کی توحید کی شکل جیسے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سارے عمل کی توحید ہیں، عبادت کی جتنی شاخیں
اور جتنے جو ہے اطاعت کی شاخیں ہیں وہ ساری عمل کی توحید ہے۔ تو یہ جو توحید ہے جو آپ نے قطعی دلیل کے ساتھ ثابت کر دی، اب اس پر آپ نے لوگوں کو لانا ہے۔ ایک تو ثبوت ہے، پھر لوگوں کو اس کے اوپر لانا ہے کہ لوگ یہ عقیدہ اختیار کریں اور لوگ عملی توحید کو اختیار کریں۔ تو اس پر لانے کے لیے آپ نے لوگوں کو اچھا واعظ اور اچھی نصیحت آپ نے کرنی ہے۔ اچھے واعظ اور نصیحت کے ساتھ آپ نے لوگوں کو توحید اعتقادی اور توحید عملی پر لانا ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر کبھی بحث مباحثے کی ضرورت پڑتی ہے لازماً، جب آپ ایک مدعا کو ثابت کرتے ہو دلائل کے ساتھ، تو اس میں مخالف کی طرف سے بحث و مباحثہ ہوتا ہے، لیکن بحث مباحثہ یہ نہیں ہے کہ نہ کریں۔ یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ جو بھائی دین کے اندر بحث مباحثہ، یہ غلط کہتے ہیں، قرآن سے ناواقفی ہے۔ کریں وَجَادِلْهُمْ، اور ان کے ساتھ جدال کریں، ان کے ساتھ مناظرہ کریں، ان کے ساتھ مباحثہ اور مکالمہ کریں، لیکن مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ التی ہی احسن، احسن انداز سے آپ مجادلہ کریں، احسن انداز سے آپ مناظرہ کریں، اس کے اندر لان تان نہ ہو، اس کے اندر تمسخر نہ ہو، اس کے اندر استہزاء نہ ہو، اس کے اندر دوسرے مخالف کے معتقدات کا احترام ہو، اور اس کے جو مسلمات ہیں اور جو اس کے بڑے بزرگ ہیں ان کو گالی نہ دی جائے، ان کے لیے کوئی نازیبا الفاظ استعمال نہ کیے جائے، اپنے مدعا کو اچھے انداز سے دلیل کے ساتھ وہ پیش کیا جائے، اور ایسے جو ہے بدتمیزی اور بد اخلاقی نہ کی جائے۔ یہ ہے جدال احسن۔ جدال منع نہیں ہے، ہاں وہ جدال جس میں لان تان ہو، تان و تشنیع ہو، طنز ہو، تمسخر ہو، ایسا جدال جو ہے منع ہے۔ ہاں مناظرہ کریں، مباحثہ کریں، مکالمہ کریں، اس کی ضرورت پیش آئے لازماً آپ کریں، لیکن یہ احسن اچھے انداز سے کریں، جو انداز آپ کو سب سے اچھا لگے اس انداز سے اچھے اخلاق کے ساتھ کریں۔ تو یہ تین چیزیں آگے۔ سب سے پہلے آپ نے توحید عملی اور اعتقادی کو محکم اور ٹھوس دلائل کے ساتھ ثابت کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر آپ نے لوگوں کو ترغیب دینی ہے اس کے اختیار کرنے کی، اور اس کے لیے آپ نے اچھے انداز سے واعظ کرنا ہے، دلکش انداز سے، اور واعظ کو خوبصورت کرنے کے لیے جتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ نے اختیار کرنی ہے، خواہ آواز کا اتراؤ چڑھاؤ ہو، خواہ الفاظ کا چناؤ ہو، خواہ جو ہے کوئی واقعہ اور نصیحت ہو، جو بھی چیز آپ کے واعظ کو خوبصورت کرے، آپ نے لازماً اپنے واعظ کا اس کو کیا حصہ بنانا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ایسے ہی بس واعظ کرنے لگے، نہیں، جب آپ لوگوں کو اس پر عمل پر لے کر آنا چاہ رہے ہو تو واعظ کو خوبصورت کرنے والی جتنی چیزیں وہ آپ نے اختیار کر لی۔ کوئی اشعار ہو گئے، اور کوئی جو ہے ایسا مشاہدہ ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی جو لوگوں کو آپ کے واعظ کو مزین اور خوبصورت کرے، وہ آپ نے اپنے واعظ کے اندر ایڈ کرنی ہے تاکہ آپ کا واعظ جو ہے وہ خوبصورت بنے، محض رسمی واعظ نہ ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب آپ کو بحث و مباحثے کی ضرورت پیش آئے تو آپ بحث مباحثہ لازماً کریں، مناظرہ ضرور کریں، اپنے موقف کو دلائل کے ساتھ پہچانیں اور سامنے والے کے دلائل کا توڑ کریں، لیکن اتنا احتیاط رکھیں کہ آپ مسلمان ہو، اخلاق کا پہلو آپ کے ہاتھ سے نہ جائے۔ ان ربک هو عالم بالذل عن سبیلہ۔ چوتھی نصیحت یہ ہے دعوت کے اندر کہ اس کی فکر نہ کرے کون جو ہدایت پر آ رہے کون نہیں۔ ہم نے مناظرہ کیا، کیا فائدہ بھائی مناظروں کا، کوئی نتیجہ تو نہیں نکلتا۔ بھائی نتائج آپ کے ذمہ نہیں ہیں، نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ کا جتنا کام ہے آپ اپنا کام کریں، اللہ کا کام اللہ کو کرنے دیں۔ آپ کا کام مناظرہ کرنا ہے، مجادلہ مباحثہ کرنا ہے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ باقی اس مناظرے کے اور مباحثے کے نتیجے میں کس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور کس کو ہدایت سے دور رکھتا ہے وہ اللہ کے فیصلے، وہ اللہ پر چھوڑے۔ تو چوتھی نصیحت یہ ہے کہ اس کی فکر نہ کریں کہ آپ کے اس مناظرے مجادلے سے کون ہدایت پر آتا ہے کون نہیں، آپ کے واعظ سے کون ہدایت پر آتا ہے کون نہیں، اور آپ نے جو دلائل کے ساتھ قطعی دلیل کے ساتھ اپنے مدعا کو ثابت کیا اس سے کون ہدایت پر آتا ہے کون نہیں، اس کی فکر آپ نہ کریں، اس لیے کہ یہ آپ کے رب کا کام ہے۔ بے شک یہ رب وہ خوب جانتا ہے جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے، اور خوب جانتے ہیں ان کو جو ہدایت یافتہ ہوا۔ یعنی جو گمراہی کے اسباب کو اختیار کرے گا اس کو اللہ گمراہ کرے گا، جو ہدایت کے اسباب اختیار کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، ہاں اگر یوں صورت پیش آ گئی، پانچویں نصیحت، کہ کبھی کبھار یوں ہو جاتا ہے کہ مخالف زچ ہو جاتا ہے، دلیل کے دنیا میں اس کے پاس جواب نہیں رہتا، تو وہ پھر
سب و شتم کے اوپر اتر آتا ہے، اور بعض مرتبہ پھر ہاتھ سے ایذا اور تکلیف پہنچاتا ہے، مار کٹائی کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ تو اس میں اولا درجہ اور افضل درجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کا مخالف آپ کی دعوت کے نتیجے میں اور دعوت کی وجہ سے آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، یا آپ کو سب و شتم کرتا ہے اور آپ کو سخت کلام کرتا ہے، آپ سے سخت باتیں کرتا ہے، تو افضل درجہ تو یہ آپ صبر کریں، یہ افضل درجہ ہے۔ اس کو کچھ نہ کرے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرے۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے کہ مشرکین نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی، بہت ایذا دی، بڑا پریشان کیا آپ کو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایذا اور تکلیف کے نتیجے میں کبھی بھی ان کو جو ہے جواب میں وہ ایذا اور تکلیف نہ دی جو ان لوگوں نے دی۔ ورنہ آپ کو قدرت تھی، فرشتے نے جو ہے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ جو ہے دعا کریں، ہم یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، پیس جائے گی بالکل، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اپنے ذات کے لیے انتقام نہ لیا۔ تو افضل درجہ تو یہی ہے کہ معاف کریں، درگزر کریں، اور اگر آپ نے بدلہ لینا بھی ہے تو پھر اسی قدر بدلہ لے جتنا اس نے کہا ہے، اس سے اضافہ نہ کریں۔ اگر اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ بھی جواب میں ایک تھپڑ مار سکتے ہو، یہ گنجائش اور رخصت ہے۔ اگر اس نے آپ کو ایک ڈنڈا مارا ہے تو آپ جواب کے اندر اس کو ایک ڈنڈا مار سکتے ہیں۔ اگر اس نے آپ کو ایک سخت بات کی ہے تو آپ جواب میں ایک سخت بات کہہ سکتے ہو، گالی گلوچ نہیں، سخت بات آپ اس کو کہہ سکتے ہو، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، آپ اس کو درگزر کریں اور صبر سے کام لیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اور اگر تم بدلہ لو تو اسی کی مثل لو جتنی تم کو اذیت اور تکلیف دی گئی ہے۔ یہ اگر تم لیتے ہو تمہیں رخصت اور اجازت ہے۔ اور وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرتے ہو تو صبر کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ صبر تو صبر کرنے والوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی خیر لے کر آئے گا اور آخرت کے اعتبار سے بھی خیر لے کر آئے گا۔ صبر کا نتیجہ خیر ہی خیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں، احد میں، جب آپ علیہ السلام کے چاچا کا مسئلہ کیا گیا تھا اور آپ علیہ السلام کے چاچا کے ناک کو اور کانوں کو کاٹ دیا گیا تھا اور آپ علیہ السلام کے چاچا کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا، تو آپ علیہ السلام کو بڑا رنج اور قلق اور غم ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے اس چاچے کے بدلے میں 70 مشرکوں کے وہی حال کروں گا جو انہوں نے میرے چاچا کو کیا ہے۔ تو پھر اس موقع پر آپ کو یہ آیت یاد دہانی کرائی گئی اس آیت کے ساتھ دوبارہ، ورنہ یہ آیت مکہ میں نازل ہو چکی تھی۔ یاد دہانی اور تنبیہ کی گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امر پر کہ دیکھیں حکم یہ ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تمہیں جو ہے بدلہ لینا ہے تو بدلہ لو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اسی کی مثل جتنا تمہیں تکلیف دی گئی ہے۔ تو تم اپنے چاچا کا بدلہ ایک آدمی سے تو لے سکتے ہو، لیکن 70 سے لینا یہ زیادتی ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی تھی، تو آپ علیہ السلام نے اپنی قسم کا کفارہ دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قسم کا کفارہ دیا اور پھر فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے ان کافروں کو جو اس فعل کے اندر ملوث تھے سب کو معاف فرما دیا۔ تو اس موقع پر بھی اس آیت کا نزول جو ہے تنبیہ کے طور پر ہوا، ورنہ یہ آیت پہلے جو ہے مکہ میں نازل ہو چکی تھی۔ تو اس آیت کے اس مضمون کی طرف آپ علیہ السلام کو متوجہ کیا گیا۔ وَاصْبِرْ، اب یہ آپ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے افضل درجہ اختیار کرنا ہے۔ یہ تو عوام کے لیے ہے کہ وہ رخصت پہ عمل کریں اور ترغیب ہے کہ صبر پہ عمل کریں، لیکن آپ کا جو درجہ ہے وہ رخصت والا نہیں، وہ تو بڑا درجہ ہے، آپ تو مقتدا ہو، پوری انسانیت کے مقتدا ہو، لہذا آپ نے درجہ جو اختیار کرنا ہے تو وہ پھر رخصت والا نہیں، عزیمت والا، آپ نے صبر کرنا ہے۔ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ ہاں، اللہ ہی آپ کو جو ہے اس صبر کا، اللہ ہی توفیق دے گی آپ کو اس صبر کی۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کی طرف جب رجوع ہوگا تو صبر ہی صبر آ جائے گا۔ تو آپ کو اعلیٰ درجے کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غمزدہ آپ مت ہوں کہ یہ کافر جو ہے ایمان کیوں نہیں لاتے۔ وَلَا تَقُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور تنگ دل بھی مت ہو ان کے مکر اور تدابیر سے، یہ جو خفیہ تدابیریں کر رہے ہیں آپ کے خلاف، آپ
یہ نہ سوچے کہ میں صبر کروں گا تو ان کی خفیہ تدابیر کا کیا ہوگا، ان کے مکروں کا کیا ہوگا، داؤں کا کیا ہوگا، ان سب کے داؤ پہ سب چیزیں ناکام نامراد رہے گی۔ صبر وہ ہتھیار ہے جو ان کی خفیہ تدابیروں کو بھی تباہ و برباد کر دے گا، ختم کر دے گا۔ آپ صبر کریں، صبر بڑی جو ہے دعوت کے موقع پر صبر کرنا بہت اعلیٰ اور افضل درجہ ہے۔ اب اس صبر کے ساتھ ساتھ جو جہاد کا حکم دیا گیا ہے، تو کوئی یہ کہے کہ بھئی جہاد کا حکم تو صبر کے منافی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صبر، تو صبر جو ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر جہاد نہ ہو، اور کافر جتنے بھی ظلم ستم کرے تو بس ہمیں چاہیے کہ اس ظلم اور ستم کو برداشت کرتے رہیں اور ان کے خلاف اسلحہ نہ اٹھائیں۔ حالانکہ یہ بات تو نہیں ہے، جہاد کا تو اللہ نے جا بجا حکم دیا ہے۔ اس وجہ سے بعض جو ہے مفسرین اس بات کی طرف گئے، اس اشکال کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور جہاد والی آیتوں کے ساتھ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس میں جو منہ کے ساتھ دعوت دی جا رہی تھی، اور اس دعوت کے نتیجے میں جب آپ کسی کو قولی دعوت دیتے ہیں اور اس قولی دعوت کے نتیجے میں آپ کو کوئی ایذا یا تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ اس ایذا اور تکلیف کے اوپر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی جہاد جو ہے وہ معاملہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ تو قولی دعوت آپ جب کسی کو دے رہے ہیں اور وہ قولی دعوت کے نتیجے میں آپ کو کوئی ایذا اور تکلیف دے دیتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو، جو بھی آپ کو تکلیف دے دیتا ہے، تو آپ نے اس تکلیف کے مقابلے میں صبر کرنا ہے۔ تو یہ صبر جو ہے وہ الگ ہے، یہ جہاد سے صبر کرنا نہیں ہے۔ جہاد کا صبر جو ہے اس صبر کے منافی نہیں ہے۔ جہاد جو ہے وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ جو صبر کرنا ہے یہ قولی دعوت کے مقابلے میں کرنا ہے، یہ الگ چیز ہے، اور جہاد جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے۔ یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، ورنہ عام طور پہ مفسرین جو ہے اس قسم کی آیتوں کو، جیسے وَلْيَعْفُوا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وغیرہ اس قسم کی آیتیں، یا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر والی جو آیتیں ان کو منسوخ مانتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو بچتے ہیں۔ کس چیز سے بچتے ہیں؟ یعنی زیادہ اذیت دینے سے، اتنی ہی اذیت دیتے ہیں کہ جتنی کسی نے ان کو ایذا اور تکلیف دی ہے، زیادہ ایذا دینے سے وہ بچتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو زیادہ ایذا سے بچتے ہیں، بقول امام راضی کی، والذین هم محسنون، اور اللہ ان کے ساتھ ہیں کہ جو پھر احسان کرتے ہیں۔ احسان کیا؟ کہ ان کی ایذا کا جواب نہیں دیتے، اور ان کی ایذا پر صبر کرتے ہیں، اور ان کی ایذا کے مقابلے بلکہ اور ان کے ساتھ جو ہے اچھائی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اللہ ان محسنین کے ساتھ ہے۔ تو اللہ جو ہے متقین کے ساتھ بھی ہے، اللہ محسنین کے ساتھ بھی ہے۔ جو بدلے کا جو تکلیف کے بقدر بدلہ لے، اللہ ان کے ساتھ بھی ہے، اور جو تکلیف کا بدلہ نہیں لیتا اور بلکہ اس کے برعکس جو ہے اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، تو اللہ ان کے ساتھ بھی ہے۔ یہ معیت خاصہ ہے، اور ایک معیت عامہ ہے جو کہ تمام انسانوں کے ساتھ اللہ کی ہے۔ یہ معیت خاصہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی متقین اور محسنین کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر آ کر جو ہے سورہ نحل کا رکوع نمبر 16 پورا ہوا، اور آیت نمبر 128 جیسے میں نے بتایا تھا وہ یہاں پر تام ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ سورہ نحل جو ہے وہ مکمل اور تام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے مضامین اور اس کے مفہوم بیان کرنے میں اور اس کی تفسیر اور تعویل کرنے میں مجھ سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جو مضامین ہیں اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس میں جو احکامات ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے جو عقائد اور نظریات ہیں اور جو اس کے مقتضیات ہیں، ان عقائد اور نظریات کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی قرآن کے ساتھ اللہ ہمیں وابستہ رکھے، اور اسی قرآن پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے